نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ خوشیاں درختوں پر نہیں ملتی، ان کی آبیاری دلوں میں ہوتی ہے۔ انہیں قائم رکھنے کے لیے شکوے شکایتیں نظر انداز کر دے۔ خود کو سمجھانا سیکھ جائیں گے تو پھر کسی بات کی وجہ سے زیادہ دیر تک دکھ نہیں ہوگا۔ جتنے ندامت اور عاجزی کے آنسو بہیں گے، اتنے ہی ہدایت کے چراغ جلتے جائیں گے اور راہ حق روشن ہوتی جائے گی۔ ہمیشہ اپنے خالق سے مانگو، جو دے تو رحمت نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مت مانگو، جو دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وقت اور دولت دو ایسے چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ میں کبھی جواب نہ دے سکا لوگوں کے لہجوں کا، کبھی اخلاق آڑے آ گیا تو کبھی تربیت میری۔ وہ صرف عبادت کرنے والوں کا رب نہیں، بلکہ ندامت کرنے والوں کا بھی رب ہے۔ شکار ہوا ہوں کچھ ایسے حالات کا، ہنسوں بھی تو خود پر رونا آتا ہے۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے، جو گائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ مسئلے اور بھی ہے زندگی میں یار، مگر تو میرا آخری مسئلہ بن کر رہ گیا ہے۔ کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو ایسے احساس دلا دو کہ کنڈی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں کہ انہیں تعلق تو ملتا ہے مگر محبت نہیں۔ مرہم اب کی بار خدا نے رکھا ہے، کرو کوشش اب یہ زخم دکے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عیبوں کا، چھپ چھپ کر جیسے آواز نیچے کر لینے سے خدا سنے گا نہیں۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود کبھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے محبت کی علامت سجدہ، انسان سے محبت کی علامت برداشت۔ جس میں سجدہ نہیں وہ اپنی اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جس میں برداشت نہیں وہ اس انسان سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تلخ ماضی کا ہنستا بستا انسان جب کھو جائے تو بچی ہوئی سان سے صرف گزارا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ دور وائی پائے کا دور ہے، جب تک تم قریب رہتے ہو لوگ تم سے کنیکٹ رہتے ہیں، جو ہی تم کچھ دور ہوئے لوگ وقت ضائع کیے بنا کسی اور وائی پائی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو انہیں پورے سگنل دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا مان مت توڑیے، مان اور محبت نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں،
کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور ایک غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی روایت ہے اور انسانی فطرت ہے۔ ایک انتقال زمین آپ کے نام کرتا ہے اور ایک انتقال آپ کو زمین کے نام کر دیتا ہے۔ جب اکیلے ہو تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھیے، جب دوستوں میں ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، جب ناراض ہو تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیے، جب بیڑ میں ہو تو اپنے رویے کو قابو میں رکھیے، جب کسی مشکل میں ہو تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے، اور جب اللہ آپ کو بہت نواز دے تو تب اپنی انا کو قابو میں رکھیے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختصر عرصہ کے لیے ایک انسان کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا، اس کو اپنا عادی بنانا، پھر عادی بنا کے چھوڑ دینا، اس کے احساسات اور جذبات کی دھجیاں اڑا دینے کا نام محبت ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے، اور یہ کام اعلیٰ ضرب ہی کر سکتا ہے۔ لوگوں کو نفع نہ دے سکو تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، خوش نہ کر سکو تو اداس بھی نہ کرو، تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ خوشیاں ہو، سکون ہو یا محبت ہو۔ تلخ باتیں اگر بھول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، اگر دل میں رکھی جائے تو دل مر جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیزوں سے دل بھر جاتا ہے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں سے تو دور ہی رہو جو ہر کسی کے قریب رہتے ہیں، تم چاہ کر بھی ایسے لوگوں کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ فوراً اپنے محبوب شخص کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کی محبت 100% دھوکہ ہے، اگر اس میں یہ عادت ہے۔ جو بلا وجہ آپ پر شک کرے، آپ کی ہر بات کا الٹا جواب دے، ہر وقت آپ کو تانے دے، وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں دے نہیں پاتا۔